بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا ابائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعة الليل والنہار ولی وحافظ وقائد وناصر ودلیل وینن حتی تسکنہو ارزاقا توأن و تمتعہو فیہا طویلا۔ یا ربا محمد وآل محمد حاضرین مجلس تے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، سارے والدین دے گناہ معاف فرما، سارے مرحومین دے گناہ معاف فرما، بانیان دے حاضرین دے جو دلی مقاصد شرعی حاجات اس ذکر دا صدقہ مستجاب فرما۔ سید بجرم قید امام موسیٰ کاظم دی قید دا صدقہ رہائی عطا فرما، بے اولادان و ماتمی بیٹے عطا فرما، جنہاں نو اولاد دیتی ہے نیک سالے بنا، والدین دے نصیب فرما، ہر شریف دی عزت محفوظ فرما، ہر عزادار دی دھی دے نیک تصیب بلند ورنال امین اکسو سارے پردے علی وارث قائم دا جل ظہور فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دعا مندی قبولیت اور مجلس دی قبولیت واسطے بآواز بلند صلوات۔ اللہ اکبر۔ اللہم صلی علی محمد۔ انشاءاللہ 23 رجب کو بستی رندہ ملک دے ذاکر پڑھنا لیں بھائی سلیم خان لیں کل میں بحیثیت بانی انشاءاللہ مجلس پاک دی ڈیوٹی پیش کرے سا 23 رجب کو علی پور 23 رجب 24 دی رات بستی شیخ خان لیچ انشاءاللہ ملک دے ذاکرن میں بھی تھے مجلس پاک دی ڈیوٹی پیش کرے سا انشاءاللہ خان گڑھ 3 رجب بھائی شداد کو لوں 28 سفر کو امام بارگاہ مہاجرین انشاءاللہ سیٹ پوروی مخدوم صاحب کل میں 28 سفر پڑھنے علی پوری پڑھ سا 9 مارچ کو بھائی عبد المالک کو لوں پھول لے انشاءاللہ زندگی وفا کی تھی انشاءاللہ وعدہ وفا کرے سو بندے تے ایک پتر ہوئے نا بسم اللہ چاچا میں ایک لمحہ تو رضائے نہیں کرنا اوکھی دعا مخدوم صاحب مالک تری زندگی کرے ہر بندہ خان جی دل چلائے بوے اوکھی شٹر پڑھن لگا بندہ ایک پتر ہوئے مطمئن نظر آندہ ہے جو میرا جنازہ چاون اللہ ہے ان دی کائنات تک نہیں پوندی نہیں ہوندی اولاد دھیاؤں میں تا بندے پتر منگ دیں جو میرا جنازہ چاون اللہ وارث ہوئے پتر ڈھیروں میں دھی نہ ہوئے دل دکھامنا مقصد نہیں ستاری اوکھی پڑھن لگا پڑھنی پردیش لگا جیڑا ماں دی جھولی تو وجہ دارے 7 پتروں میں تا بندے دھی منگ دیں بے دھی کیوں منگنا ہے آدھے پتر تہین کوئی جنازہ سہامن علی ہوئے میں ان دے دکھ پڑھداں جن دے 19 پتر جنازہ مزدورہ چاہے جنیاں 18 دھیاں ہیں تے وین کرنا لی بلا ہوئے
بھلا ہوئے یار میں نوکر ہر عزادار دا بسم اللہ میرا بڑا بھائی انتہائی واجب الاحترام میرے سکے چاچے دا پوترے وہ بھی تشریف کھینا ہے بسم اللہ بھائی جان باب الحوائج امام میں جماعتی اچھانی مقدہ پہ چان رجب دا چڑھا نہ لے 14 سال دی قید تا مشہور ہے ساری زندگی دا قیدی امام ہے نام موسیٰ کاظم لقب ہے کہ سخت لہجے چی گل کیتی ہے تا امام معاف کر چھوڑے اور بھائی جندی قید اچ تبلیغ آئی زندان اچ جندہ قید رہنا حکومت پریشان آئی دو زندان مسلمانہ دن اللہ درجات بلند کرے میرا بابا مرحوم پردائی جدہ اس دور زندان کرائے تے ہوں دیں اور حکومت کرائے تے حاصل کر دیں حکومت زندان نہیں بڑھویں دی لوگ کاروبار کریں دیں قید خانہ تیار کرنا حکومت کو ڈسنا سارے کو اتنا سخت زندان موجود ہے اگر کوئی اس نوعیت دا جرم کرے سارے کو اتنی سزا موجود ہے علی پورے کچھی اچ اتھا عزاداری دا مرکز ہے کچھی مقدی ریاست شروع تھی ہے عزادار نرم دل بلکہ بعدب لفظاں تے گریہ کرنا لے لوگ بیٹھے ہوں میں اپنے بزرگ دا نا چاہ دن امام خود اپنے کہیں نوکر کو بیٹھے آدن بسرے دا زندان ہو کھائی حالانکہ امام نو ایک گھر وچ رکھیا گیا مولا بغداد علی زندان او لوہے دا پنجرہ لوہے دیاں میکھاں او زیادہ سخت نن امام فرمائے جس گھر وچ ہائی بھی مسلمان تے جے میں کو زندان وچ رکھیا ہے او دے گھر دے نال ہائی ایک رکاسہ دا گھر 24 گھنٹے او دے گھرو ڈھول تے بگل دی آواز آندی ہے تے جدن ڈھول دی آواز میرے کنہ تے پوندی آئی میں نو آلیہ دا شام اچ ٹرنا یاد آئی اس خط لکھائی عباسیاں دے بادشاہ نو میں جڑا زندان حکومت نو کرائے تے دیتا ہے میں مجرمہ واسطے دیتا ہے میں مظلومہ واسطے نہیں دیتا تائیں جڑا قیدی میرے زندان اچ منتقل کیتا ہے اے مظلوم ہے اے بے جرم ہے حالانکہ جڑا بزرگو دروغ زندان ہوندہ ہے او دا دل سخت ہوندہ ہے دروغہ خاتے چ پیاہد ہے میں مظلوم کو نہیں رکھ سکتا میں کسے بے جرم نو نہیں رکھ سکتا انہوں آزاد کر تو جیلے حکومت دے سپاہی آکے پوچھے بے کو دلیل دے تو کیویں آکھے جو موسیٰ کاظم مظلوم میں بے جرم میں آدھے میرے کل 3 دلیلن 1 سال میں نوٹ کر دریا جدہ قیدی بہ کے روندے پکھیاں دی پرواز رکھ لیندی ہے جدہ اے بہ کے وین کریں دے بال ماں دا دودھ چھوڑ دے جدہ امام وین کریں دے سارے مکان لندیاں دیواراں حل ویندیاں یہ آزاد کرائے امام حج تے آئیں تکیے دا دور آئی عباسیاں دے ظلم امویاں نالو ڈھیر ہیں 2 خاندان ہیں نا جنہ بطول دی اولاد نو جاڑا ہے اموی تے عباسی دوئی نجس مجلس دا آغاز ہے مومنین دی آمد ہے
سادات دا احترام ہر غیر سید تے واجب ہے. بچہ ہے باپ جتنا احترام ہے، بچی ہے ماں جتنا احترام ہے. پنجویں امام دا فرمان ہے تیرے سامنے غریب امیر سید انہیں اعلان کیتن میں ہٹ کے کھڑا رہے. اگر تو میں مقروض نہ ہوندے شاید نہ منگ دے. سارے بندے شاہ جی خمس دین دے، اسا امیر سادات دی عزت کریے غریب دی نہ کریے. واللہ میں ممبر تے کھلوتا جیڑا جان بوجھ کے سید دے احترام میں نہیں اٹھیندا انہاں مرضیں چ مبتلا ہوندا ہے جنہاں دی تشخیص ڈاکٹر حکیم نہیں کر سکتا. اس بندے نو مرض کیڑی ہے. اور انہاں کو حسد ہے اولاد سیدانہ بطول دی اولاد نہ. سادات دا احترام سارے تے واجب ہے. اگر ڈھیر احترام میڈا مشورہ انہیں سیدیں کاظمیہ دا کیتا کرو. چونکہ بے امام دیاں اولاد دیاں قبرہ کٹھیاں بڑیاں رول گئن کاظمی سید کہیں بھین بھرا دی کٹھی قبر نہیں بڑی. اس امام دی پوتر دیواریں چ دفن ہوئیں بادشاہاں دفن کر کے اتے اپنے قلعے تعمیر کرائے. بے سید مدفنوں سے سدا قلعہ دیر پاک کھڑا رہا سی. امویاں بھی ظلم کیتے ہیں. یہ جڑی کربلا برپا ہوئی ہے شام برپا ہوئی ہے اے امویاں دا ظلم آئی. جڑے عباسین اس ظاہراً کربلا والے اندر انتقام لمن واسطے میدان میں چترے ہیں لیکن انہا ظلم ودھا چھوڑیں. اور سب تو زیادہ جڑا تقیے دا دور گزرے ہے وہ عباسین دے دور گزرے ہے. انہا 6ویں بادشاہ دے جنازے چتنی بڑی تبلیغ آئی 2 لکھ بندہ شریک آئی اور انہاں دے دل وچ بڑا حسد پیدا ہویا. کیڑا علم ہے جس علم دا ماہر تیرے میرے 6ویں بادشاہ دا شاگرد نہ ہوئے. حنفیان دا امام ابو حنیفہ او ساڑھے 6ویں امام دا شاگرد ہے. بھائی جان بڑے بڑے پائے دے جڑے عالم ہیں ان عباسیاں چن چن کے علماء کو بھی نہ دیواریں دفن کرائے. بڑے عالم قتل کرائے نے. بہلول دانا اس دور دا مجتہد لیول دا عالم. ان 7ویں بادشاہ امام موسیٰ کاظم نے مشورہ دیتا ہے بے تو جنون اختیار کر. انہا میں نے حسد دی بنا تے زندان اچ رکھنے. میں امام ہاں میں حجت خدا ہاں لیکن تائیں باہر راہ کے مومنین دے جڑے مشکل مسائل ہوئے وہ تائیں جنون اختیار کر کے حل کرنے. اے دی اتنی ایک معرفت بلند آئی امام صرف لفظ جیم استعمال کیتا اس دیوانہ بن کے کیسے کیسے مشکل مسائل ہونے ہیں اس دور دے جڑے بہلول دا نہ حل کردہ. جدہ امام ہائی تے آئے نا ہائی تقیے دا دور اے جڑے مومنین تقیے چند تے چھپے ہوئے ہیں انہاں بادشاہ نالو زیادہ عزت تیرے تے میرے 7ویں امام نو دیتی. لوگاں دا رش جتھے وقت دا امام بنے لوگاں دا رش وقت بنے. اس کمینے دے دل شاہ جی حسد پیدا ہویا. نال علیہ نو آکھیس حکومت میرے کول جائیداد میرے کول زرک برک لباس میرے کول فوج میرے کول پیسہ میرے کول لیکن وہ عزت میرے کول کوئی نہیں جیڑی امام موسیٰ کاظم کول ہے. نال علیہ آکھیا مولا جدہ ونجے نا ہائی تو ہٹ کے مدینے گھر نہ ونجن دے سپاہی بھیج کے امام نو قید کرا اور زندان میں راز اچ رکھ. ہون کہیں مسلمان دا زندان دا انتخاب نہ کرے. امام آئے ہائی تو بعد نانے دی قبر دا سلام کر کے جدہ اپنے گھر دو داخل ہومن لگیں 300 سپاہی ہائی جنہ آکے امام نو کڑیاں پائیں. صبر و رضا دے پیکر نے کڑیاں تپا لئیں پوچھیس کیوں پوائیں نے انہاں کے سانو معلم دی ضرورت ہے. سلیم خان امام پوچھیا کیا بغداد دے لوگ معلم دی عزت این کر دیں
جی میں تسا میری کیتی ہے عدل تیرا ایک جرم ہے امام فرمائیں جرم دی وضاحت پوچھ سکتا عدل تیرا جرم ہے جو تو سیدہ دا پتر ہے بہلا ہوئے تو محمد دا پتر ہے امام آکھے میں آج آیا ایک رات فقط ایک رات میں کو مدینے گزارن دیو اولاد علی دی ہائے نہ نکلی نہ تا اک ضرور وضو کر سی ایک رات دی میں کو محلت دیو میں کو گھر گزارن دیو ادن اجازت نہیں بادشاہ دا ڈرے جتھا ملے بلکہ او دا حکم گھر نہ ونجن دیوا امام فرمایا ایک رات دی محلت منگنا میں ترے نہ لاسا او بھی اسرار تاں پیا کردہ جو میرے 19 پوترین میری یہاں 18 دھیان بھائیاں سارے دی نب ویسی میری چھوٹی دھی دی نب دی نہیں او جڑی تم دے پہاڑیں چھول کے مولیے جنو کریم اہل بیت دا لقب نصیب ہوئے بھلا ہوئے یار اولاد اللہ بندہ ضرور ہے کرسی بھلا ہوئے سیدات والے تے راضی ہوئے ماں حسین دی راضی ہوئے انہا منگیے زامن سجی ہزاران دا اجتماع ہے انہیں مسلمان لندے رشت مسلمان لندے امام تو سپاہی زامن منگیے مسلمان لندے سر جھکے کیتے ایک عیسائی اگاں تھے ود ہے ادھے میں زامن انہوں منجن دیو اے نہ آیا تا اے دے حصے دے زیور میں پیسا حیران ہو کے سپاہی آدھے ڈھیر سارے مسلمان ہیں عیسائی زامن کیوں پوند ہے عیسائی آدھے زامن میں تاپیاں میری تے قاظم دے گھر دی دیوار ہے کہ لیکن سچی گلے میں نہیں آج پتہ لگا ہے جو اے دیاں 18 دھیاں تے 19 پوتریں ایڈا شریف گران لے آئی تک دے گھروں کسے بچے دے اچھے بولن دی آواز خدا راضی ہوئے یار بھلا ہوئے سیدات والے تے راضی ہوئے میں کوئی آج پتہ لگے دی اتنی اولاد ہے لایا ہے بھائی جان اس دور ادھی حکومت دا مرکز بغداد دائی اتھا جس زندان شاہجی تڑے ڈاڈے کو رکھوائے سندی بن شاہک یہودی آئی اور اس دور دا جڑا سب تو سخت زندان آئی اس سندی دا آئی سخت ترین قیدیاں کوئی دے زندان اچھ رکھیا ویندائی 17 پوڑیاں جھکا زندان ہاتھ کو ہاتھ نہیں دستا نہیں تے رات دا پتہ نہیں لگتا علی پرہ لے اتنے مسلسل 14 سال رضا دے بابے گزاریں جنہاں دے قیدیاں اللہ رہائی دے وے جنہاں دے مریضیں اس امام دے دکھاں دا صدقہ اللہ شفا دے وے گل اچتاؤ کئی جی بھلا ہوئے 17 پوڑیاں جھکا زندان قاظم قزوینی دے لفظن جڑا گل توک آئی نا توک اے لکڑی دا تختہ او دا وزن چوڑ چھیر آئی ہتھیں چھت کڑیاں پیریں چھ بیڑیاں 14 سال مسلسل رکوع اچھ گزارے سے رکوع مجبوری آئی قیام کرے آتا سیکھا کرن دے بوشے لیں دیا سجدہ کرے آتا سیکھا سینے دا بوسہ لیں دیا کروٹ بدلے آتا سیکھا پاسے دا بوسہ لیں دیا اور اس دی جڑی زندان دی سختی جڑی اس دربار اچھ لکھ کے دیتی ہوئی آئی اس جڑا خط لکھے آئی سید دربار اچھ میں نوکرانی دا پترہ میں غیر سیدہ تیرے علاقے دا مزاج ہے تو لوگ سخت سن دے نہیں میں کوشش کر کے پردہ پا کے کھڑا پڑھنا ایدی زندان دے جڑی یہ سختی لکھ کے دیتی گئی ایسا کہ میرے کل سنگین مجرم آوے جو میں کدی ٹھنڈا پانی نہ دیشا میں کدی تازہ کھانا نہ دیشا میں قیدی نل کسی دوجھے قیدی کو باہن نہ دیشا لیکن 8 یا 10 دن گزرن سندی جیسا ظالم دروگا خط پہ لکھ دے ہارون دو قیدی آزاد کر میں اس سزا سخت ترین مجرم واسطے بڑھائی آئی مظلوم واسطے نہیں
اس زندان چحال دیتا ہے ادھے توادی جڑی حکومت دا ظاہر ہے تو سا کربلا والے اندے انتقام دی جنگ لڑی گئی جا اپنا ظاہر توادہ جڑا ہے وہ جھوٹ ہے یا قیدی آزاد کرو ایک شاید بچاؤ ظاہر بچاؤ یا قیدی رہا کرو ای ہے امام دی خاموش تبلیغ ڈوک پڑھ کے ٹور وننا وکری بات ہے مقصد سمجھ آوے 5 رجب تک لفظ یاد آسن جنازہ نظر آسی تیری اکھ وضو کرے سی ازادار و ماتمیوں اس دربار سر کے ہارون پوچھنا کیتا ہے کیویں آدھ ہے مظلوم میں آدھ ہے میں پانی گرم دیتا ہے لباں تلائس کربلا لینا بڑی قربت ہے انہیں ٹھڈا سائی بھرس آدھے دیوان اللہ مسلمان نہیں یہودی ہے گرم دیتا تا حس اللہ جانے کیو جے مسلمان جو 2 دریاوان دے درمیان منگدا تا ایک گھوٹ پانی بلاوے یار تیری ہائے نکلیے آدھے میں گرم پانی تے قیدی نو شکر پردہ دیتا ہے آدھے میں غضب ناکوں کے سید اس لفظ دی معافی منگسا آدھے میں امام دی کڑتے تازیانہ مارے آدھے میرے پیرہ تلو زمین نکلیے تازیانہ جھل کے شکر ادا کی تس انہیں شام دو منہ کر کے آلینو ادا لگا تازیانہ لگا تنہائیے چھے کوئی بازار نہیں کوئی میرے نال مسئوم ہے بلاوے یار سیدہ راضی ہوئے حسین دی ماں تو روین قبول کرے بلاوے میں نوکر سختیاں ودھیں لائے میں دا سختی ہر گئی رضا دے بابے دا صبر جت گیا اتاں تساسا کیتیاں نے انہیں الزام لوائے اور نال علیہ آکھیس اتنی خاموش تبلیغ یہودی دا دل نرم ہو گئے میں قتل چاہنا وقت دی حجت دا انہاں کہ وقت تیری حکومت نہ بچی سازش دا مشورہ دیتا سی فتوہ لائے دے کون دے سی فتوہ دا کیا ہوئی تو لوگ انجن امام حسین دے قتل دا فتوہ دیتا ہے قاضی خرید قاضی انشدائش قاضی اکھے الزام لوا بازاری عورت ماما بھیڑا سیدادیاں 70 توڑے حصے دیئے اس جملے تے کوئی مرد ہائے نہ کرے توڑا بھیرا انج روے آئے جی میں دھیاں پیو دے جنازے تے رون دیاں بازاری عورت 100 سونے دا سکہ لالچ دے کے زندان چلا آیا نے 7 پوڑیاں لتھی باہر نکل کے کھڑی آ دیئے شرم نہیں بھی آن دی فوجین کھڑی آ دیئے مردوں کے عورت نل مذاق کر دے میں لو آکھے نے جو زندان اچھ کہہ دیئے الزام لاتے نو 100 سونے دا سکہ دے سو میں نو کچھ نہیں دسیا سوائے سفید چادر دے ایک سپاہی اگاں تے ود کیا دے سفید ریش جتنے میرے بزرگ بیٹھے ہو چادر ہٹے سے تنو قیدی نظر آسی شالا شیعہ لوے جندی اس جملے تے ہائے نہ نکلے اے جلے ہاتھ ودائے اسلا جو میں چادر ہٹاواں تلے کڑیاں دا چھنکار آئے آدھن الزام نہ لاویں میں سیدہ الزام نہ لاویں میں حجت خدا ہاں میریاں 18 دھیاں وطن دورے میں بھلا ہوئے یار بھلا ہوئے کربلا جیسی روحانیت ہے میں لوکراں میں ہر عزدار دا لوکراں بھلا ہوئے شالا میری بات تیرے ذہن دی جھولی چتر جاوے الزام نہ لاویں میں وقت دی حجت ہاں میں سیدہ میری 18 دھیاں وطن دورے آدھی یہ لاون تا میں الزام آئیاں مخدوم صاحب قیدی کی میں باخبر ہے اجا ہی سوچے امام سوچا دا امام ہوندہ ہے فرمائنے تو الزام آپ پہ لاون نہیں آئی تے کو 100 سونے دا سکہ لالچ دیتا نہیں تے کو زر نل خریدیں آدھی یہ سچ 100 سونے دا سکہ تے کیت امام فرمایا فلان دے آکھن تے فلان بندے تیرے نل بہ کے معدہ کیتے آدھی یہ سچ ہے آدھی یہ جی اتنا سچ ہے یہ ماضی جاننے میں نہیں لاونا چاہندی الزام لیکن نل ایسا تو مظلوم ہے او ظالم ہے میں زندگی دی گنہگار ہاں او میں قتل کرا چھوڑے سن
امام فرمایا یاد ہے زلیخا یوسف تے الزام لایا نبی خیال کیتا ہے ارادہ کیتا ہے اے دے شر نالو زندان بہتر جیڑا رب دروازے کھول سکتا ہے یوسف واسطے رستہ بے ہی بنا سکتا ہے زندگی دی گناہگار ہیں بدکار ہیں میں ہاں اللہ دی حجت اتھائی فیصلہ کر گناہ میں دی توبہ کر اگر الزام لے سے تاں بھی قتل ہو سے نہ لے سے تاں بھی قتل ہو سے اگر حجت دا ساتھ دے کے الزام نہ لے سے اس قتل ہومن دی جڑی جزائے وہ اتنی بڑی ہو سی جو ملک الموت تیری روح بعد اچ قبض کرے سی جے جنت دے دروازے تے کھلو کہ میری دکھے پاسے علی اللہ بھلا ہوئے بھلا ہوئے سیدہ راضی ہوئے تری توجہ تو میں مطمئن کھلوتا بھلا ہوئے آخری بات ویڑ دے قریب آمد سید پھر اجڑی دوئی سازش کیتی ہے جدہ خبر آئیے دیر سارے لوگ حیران ہو گئے لوگ ایچ گل ٹر پئی اچھا حکومتنو خطرے تدا اللہ حکومن جدہ عوام ایچ بغاوت چھا بنے عیسائی ایچ بغاوت مسلمان ڈھیر باغیوں میں لگ گئے عباسیاں دی حکومت لو پھر انہاں جڑی سازش کیتی ہے انہاں مختلف جنگلیں چو شیر پکڑوائیں 17 شیر انہاں نو پنجرے اچ بند کرایا نے 7 دے بھوک دے کے اعلان کرائے نے سارے زندان اچ کہہ دیئے جڑا امام مومن دا دعویٰ کر دے امام دی موجودگی اچ درندہ نہیں رہندا اور اتھے 3000 عیسائیاں کلمہ پڑے ہیں بشلیم جلے امام زندان تو باہر نکلیں جنہ سپاہیاں شیران دے پنجرے کھولنے ہیں وہ خوف زدہ ہیں انہاں نوی تیرے تے میرے امام نے تسلی دیتی فرمائے میں حجت خدا ہاں میری موجودگی تو شیر کچھ نہیں آدھے اور انہاں بادشاہ دے آکھن تے خوف آئی امام دے آکھن تے مطمئن عیسائی انگوشت بدندان عبرت دی انگلیاں موئے بھئی ایڈا نحیف تے کمزور کہہ دی کیڈا مطمئن ہو کے جا رہے امام ہوندے جدن در پنجرے دے کھلن تے شیر آئے امام دا سجدہ سلام کی تنے انہا امام تو اپنی زبان جنگ دی اجازت منگی مولا اذن دے ایسا جنگ لڑ دے فرمایا اس میں کریم کوئی کربلا میرے داد حسین امت حیوانہ نہ لڑائی آئی جو میں تونوں لڑائی دا حکم دے امام فرمایا میں تونوں بشارت دینا چند دے تونوں قید اچ رکھ سی پھر آزاد کر چھڑے سی میں امام میرا آنکھا منائے کسے دا نقصان نہ کرائے تاری رہائش جنگلے آبادی تسا نہیں رہنا اپنے جنگلیں دو ٹور ونجائے سب نالو چھوٹا شیر آئی انہوں قریب شدے اس کرنل مولا اس آکیس تو ابو الحارس دے خاندانی چوئے ہون ماں پیو کو چھوڑ تیرا بسیرہ جنگل نہیں ساوہ دیاں پہاڑیاں اتھے ٹور ون میری رلی گئی دھیا سی میری ناکہ محویسی بھلا ہوئے یار سیدہ راضی ہوئے بھلا ہوئے یار بھلا ہوئے جڑے کرلا کے پھر ہوئے حسین ہائے آمین ہوئے شاءاللہ تیریاں میریاں اوکھیاں دعا میں قبول ہوئے بھلا ہوئے سیدہ راضی ہوئے جی بھلا ہوئے میرا بھائی ہے ادھے اتنا ڈر رہانے امت کو جو حیوانہ کو دھی دے دکھا دیا پارتا وقت زہر منگا لیس آخری اربا خدا درجات بلند کرے مرخ آل محمد بابا ناصر شاہ مانگو والا لے سائیں دے جوارے یقیناً انہاں دا مقام بلند دے وعدین جلے تھک پہ ہے نا وقت زہر منگائیس زہر ہلاحل بڑا بڑا روم دا ڈاکٹر آجی جڑے لوگ حکمت یا ڈاکٹرینل منسلکن انہوں نے کل پوچھو اتنے تک کوئی نسخہ بازار اچھ نہیں وکدا جب تک وہ دی احتیاط لوگاں تک ظاہر نہ کیتی بنے اس دور دے زہر بناونا لے حکیم اپنی زہر دی احتیاط دسی گئی کہ میری زہر بنائی ہوئی عام زہر نہیں ادھے پتھر تے سٹو تا پانی کر چھوڑے دریائے سٹو تا آبی جانور بہرا پانے
آدھے کھیر دیونا لے دودھ دیونا لے جانور دے سنگ تے لاؤ وہ دودھ نہ دے وے خون دے وے آدھے زمین تے سٹھو تے زمین دا سینہ چیر چھوڑے جیسے بندے حیران ہو کے سنے ہیں اے اس امام واسطے منگائی گئی ہے جنہا گوشت زندان کھا جنہے وجود تے صرف ہڈیاں بچیاں ہوئیاں اور ہڈیاں چ زنجیر پہ وسط ہو چکے ہیں اے زہر منگائیس چوی کو زہر دیوائیس دیون سندی آئے انگوریں چ ملا کے لائے امام رکوع چ کھڑے ہیں ادھے قیدی بادشاہ دی منت پوری ہوئی ہے اس تیرے واسطے موسم دا پھل بھیجے انگور ایک ہاں تیرے جگر کو طاقت دے سن اچھا بچے سوال کر دیں وڈیاں دی انکھیں چاسو نظر پہ آندن یا کچھ بندے اس لفظ تے حیران ہو ویندن بھئی الزام لاون والی دا ماضی بھی جاندائی او کو انجام ہی دا سیندہ کھڑے تے ظاہر علی انگور کھا دے کیوں ہے بھائی امام ارادہ خدا دا پابند ہوں دے ظاہر علود انگور سامنے آئیں نگاہ میں لوہ دو گئیں اذن ملے ہے وقت ہک دانا چاہ کے مدینے دو منہ کر کے اکھیس رضا بھیڑی دی پارا تو انہا للہ و انہا الہ راجعون میں زیادہ پڑھ گیا 7 یا 8 منٹ دی میں باقی مجلس پڑھنی ہے بعدش میرے بڑے بھائی پڑھنے ازاداروں ماتمیوں میں خطبہ نہیں پڑھیا جو بات دل چتر جاوے اور رجب جد امام دا جنازہ برآمد ہوئے کوئی پڑھے تو تیرا گریہ ضرور ہوئے وکیل حق سید علامہ ناصر ملتان علی میری ابتدائی ذاکری دی اگر رضوان رجب دا چند چڑھن لگے تو لوگاں دسیا کرو بھئی دور سفر کرنا پوینا امام موسیٰ کاظم دے دکھ سنن واسطے کیتا کرو اور اوکھی مشکل ترین دعا ہوئے بلکہ انتظار کیتا سارے علاقے کی تھائیں اس امام دے دکھا دی مخصوصی ہوئے تمہیں ویسا اور گیا اور مجلس دیکھتے تام جنازے دا انتظار کیتا جنازے نو کندھا دے کے منگیا ادھے بندہ ازا خانہ چھڑے سی بادج او دا مقصد پہلے پورا ہو سی او دی منگی ای دعا پہلے قبول ہو سی بلکہ 2 جنازے ایک علی اکبر دا جنازہ ایک امام موسیٰ کاظم دا جنازہ میں کہ وضاحت کرو آکھیا میں اکبر چمامنا لکوئے نہیں کاظم نو چامنا لکوئے بلا ہوئے سید آرازی ہوئے بلکل وین کرن لگا چاچا ظاہر ملیے حلق تو تلے ادھا قیدی بیکھا فرمایا میرے رومن علیاں دورن ون انعام وصول کرن واق جشن مناوے میں بچدا نہیں اے تقراری لفظ جڑے تو بزرگاں تو ماں دی جھولی تو سنن لگ گئے ادھے میں آکے انعام وصول کیتا ہے میں آکے آرامچ مصروف ہویا ادھے میں اپنے گھر آرامچ مصروف ہم ادھراتے لے میرے بوہے تے کالے برکھی علی بی بی وین کیتا ہے سنی تو موسیٰ دا امتی ہیں مسلمان حیاء نہیں کیتا تو چکرے ہیں جے کو زہر دے آئے ہیں میرا پترے ادھے میں اولاد اچ بیٹھا ام میں مستور دا درد بھرا وین سن کے پوچھے تو کون ہے آکھے اس میں خالی ولی بطول ادھے کو ایڈا درد اللہ لے جائی وقت میں آرام نہیں کر سکیا علی پورا لے آدھے ادھی رات لے میں چراغ بالے شادی جدہ باہر نکل کے میں ماحول دٹھے ادھے اج رات زیادہ اندھیری رات آئی ادھے روٹین تو ہٹ کے زیادہ اندھیری رات جس بندے تک میرے لفظ صاف پہنچ رہے ہیں تجڑا حاضر ہے خاموشی توجہ دی دلیل ہوں دی ہے میں مطمئن ہو کے کھڑا پڑھدا سالچ انتظار کریں 2 راتی تک ڈھیر اندھاریاں نظر آسیں ایک 5 رجب دی رات 2 یاری علی رات یاری علی رات آلیہ دی چادر کوئی نہیں عباس بن کے پہرا دیتا ہے 5 دی رات اجاز امامت نال بغیر اطلاع دے رضان و علم امامت دے منائے آدھے میں زندان دا در کھولے
آدھے میں سینیاں لانیاں شروع کی دین میں قیدی دے قریب ہویا میں ڈٹھا ہے میں نو دیوارہ تے خون نظر آئے جڑا بندہ دے میں فجر دایا میری اکوز نہیں کی دادے حیران ہویا قیدی پبندہ دیوارہ تے خون کہلائے آدھے میں سچیں دا کھڑائے میں یا حیران ہویا میں چراغ ودھایا ہے زہر دا سیک ودھے ہویا آدھے میں قیدی دی حالت ویکھئے ان تڑپ دا جی میں آدھو کٹھا پرندہ تڑپ دا آدھے جگر دا خون مولو نکل دا جڑا زندان دیاں دیواراں تے لگوے دا بھلا ہوئے کرلاؤ کرو وڑا لے وین کر کرو وڑا لے ہن مجلس جتنے سید بیٹھے ہو میرے بدے ہوئے ہاتھل میں غیر سیدہ ملو کرانی دا پترا اوکھیاں سترہ تے آگیا جے میں چھپاوا شاید کوئی عزادار عبادت نہ رہ جاوے خان جی آدھے میں قیدی نو گرم پانی دل دائے ملنائی آدھا جو ٹھنڈا لایا آدھے میں کھانا تازہ نہیں دل دا میں جان کے دے چھوڑ دل دا ہے میں نو یاد نہیں دیویلا آدھے 14 سالہ دا بے سوال آج پہلا دے میں نو آدھے دروگا میرے زیور لہا یا سیدہ آ میرا بہرو مولا ہر بندہ کرلاوے یار زندگی تو کوئی پتہ نہیں میں لو کرا جوانی وڑو بھیڑا دل شیب وہی ہو جائے جوال شاید اپنے جنازیاں تل رو سکتے ہوئے آر رضا مولا آج بابے دی غربت ازادارنو کرلاندہ دیکھ میں لو کرا سٹھیاں داڑیاں لے بزرگ بائی چاہ کے بیٹھے رونے خوش آمد نہیں ان بندے اپنے جنازیاں تے وین کریں نیاز بیگ میں یہ لفظ کھلنی سے جماعتی ثانی ایک سید اٹھ کھلوتا ہے آدھے رضوان مسائب تے پردہ نپا لوگانو دسا جدہ دی شادی ماں پیو دے دربار چو خالی ولی آئی سیدانو سوال کرن دے وال نہ ہلان دے میں لو کرا بھائی امیر ہر عزادار دا میں لو کرا مخدوم صاحب دے لو سمجھے ہو دی ہائے نکل گئی ہے جڑا بندہ جھولی پھیلا کے وین بیٹھا کرے دے آدھے میں قریب ہویا دروگا یہودی سنی بل شاہد تیرا تے میرا 7واں امام کھڑا دے میرے زیور لہا ہائی تا دشمن تانا مارے آئے آدھے کہہ دیا کیوں لوین زیور سیدہ تے گھار وننا ہے رجال دستار امامت ون بدھیلا تانا مار گیا تے کہہ دیا تیرا ایک گھار ہے امیر او بلدہ جڑا ہائے نہیں کر سگیا سیدہ تے لروا میرا او گھار ہے جنو ملائک جھک دے بھلا ہوئے یار سیدہ راضی ہوئے شرم نہ کرائے زندگی دا میلو کرا یار ہاتھ کوئی نہ جوڑے جندے ہاتھ اللہ ماتم واسطے بڑھائے میل نہ کرا چٹھیاں داڑیاں لے جتنے بزرگو اللہ ہر عزادار دی بیٹی دے نیک نصیب بڑھاوے آدھے کہہ دیا گھر کے ون کرے میں سیدہ دے اولاد کو ملن آدھے تیری اولادی ہے سیدہ دے 19 پتر 18 دھیاں جگر سنبھالے جڑا بلدہ دے میرا پتھر
کر دس جلے میں کو روون نہیں آندا اس گل دی بھی سیدہ تو معافی منسا میں خوشامت نہیں کھلا کریں گا پنچایت اچ بندے مجرم دے پردے داران دا ذکر ادب نال کریں لیکن مصائب سخت ہوں دے سلیم خان الفاظ نہیں کیڑے لکامت کیڑے پڑا اور جوانوں ماتمیوں آدھے قیدیا دھیاں پرددار اسنی پوتر چنگے کوئے لائل 14 سال ہو گئے ہر قیدی دی ملاقات آندھی ہے تیری ملاقات نہیں آئی آدھے لروا بارہ گھروں ٹھرے لمحے جو آئے لبھیڑا میں نو کرا تھوڑے کواز میں ایک دا کھولے ہاتھ نہ جوڑو یار میں نو کرا آدھے قیدیا 14 سال ہو گئے ہر قیدی دی ملاقات تیری ایک ملاقات نہیں آئی سیدہ دے 12 گھروں ٹرے لمحے دو آئے لبھیڑا دو وال گئے آدھے کدے گئے سیدہ دے کچھ دیوار آئے دفعہ ہو گئے آدھے قیدی میں مجبور ہاں میں چاہندے ہوئے اگر میں تیری من بھی لواں میں چاہندے ہوئے تیرے زیور نہیں لہا سکتا میں مجبور ہاں آدھے روب امامت آج میں پہلی باری بٹھایا چہرے تے جلال آئے فرمیلن تو مجبور ہے میں مجبور تھا نہیں میں مظلومہ میں اللہ دی رضا دا قیدیاں آدھے زنجیران دو ڈٹھائے تے زیور لہ گئے اجاز امامت نال رجال دستار امامت دیوان میرا مولا اپنے گھارے چاہیا علی پرا لے آؤ ریاست چڑے ہوئے عزادار جگر سنبھالے میں ایک لفظہ کھن لگا ہن میں دنیا دی مثال دیواں پیو دی ایک دی ہوئے بے جرم قید 1 سال گزرے او جوان لو 1 سال ایک دی ماں ساری رات سمدھی نہیں او ماں کدھا سمدھی آئی جندیاں 18 دھیاں جندہ وارث 14 سال دا قیدی آئی بغیر اطلاع دے کاظم وہڑے چاہیا او جوان لو سر تے ہاتھ رکھ لیل پہلے دیوار ویکھی آئیل وقت مسلح ڈٹھائے رضا دی ماں مسلح تے نظر آئیے جڑے دھیاں دے پیو بیٹھے ہو وقت حیران ہو آئے 18 دھیاں کالین کوئے لائل 4 پائیاں کوئے لائل کاظم دیا دھیاں مٹی تے ستیا ہائے نہ کر سکے ہاتھ سر تے سارے لائے آؤ یار میں موسیٰ کاظم دی غربت ڈر ڈر کے پڑی گئے آ میرا بارو مولا اللہ عزادارانو کرلان دا ویک خان جی جیڑا سنگین مجرم ہوئے یار جدہ رہائی مل دیئے وارسانو اطلاع دے لیل سجن لمڑا دیل استقبال کرے دیل اگر کوئی لاوارس رہا ہوئے حکومت دے گھر اطلاع دے دیئے بغیر اطلاع دے آیا دھیاں دے سران دی جھکن لگائے یا میری سین تو مسلح چھوٹ گیا ہے آدھی روک جائے 14 سال دے قید یا سیدہ باہر کھلوتے سارے ماتم شامل ہوئے زندگی دا نہیں پتا آواز نہیں پائی میرا امام بولا ہے آدھے اچھا نہ بول میں موسیٰ کاظم آیا کھڑا اور جوانوں ماتمیوں زلدال نہیں کر چھوڑا کچھ زہر دا اثر ڈھیر آئی بولا تا ہے میری سین سنیا نہیں
کنڈ کرے جے کو روون لاوے آدھیے رک دے یا میں رضا نو بلاوا آدھائے اچھا نہ بول میں رضا دا باپ زیادہ تو زیادہ 2 منٹ مخدوم صاحب میں فقط ایک روایت پڑھنی ہے میں جتھوں بھی پڑھی نہ اگمم نہ سنیا تے نہ میں پڑھیا اور سید معافی دیوایا ماتمی جگر تے ہاتھ رکھائے ازادار لوگوں جدہ پتہ لگائے میرا وارث ہے بی بی چادر لہائیے وارث تے قدمہ دو بدھائیے آدھیے سردار نہ پہچانن دی معافی جی میں قید چھٹی آیا کوئی خط لکھے جے دی غربت آئی میں جنگل چ تیری دھیاں لایا جیڑی تیرا استقبال کرے لا آدھے رضا دی ماں یا سیدہ بھلاوے سیدہ میں لو کرا مخدوم صاحب جاؤ جلدی ہے جتے بابل دیئے سیدہ دے میری قید لئی چھٹی میلو ظاہر مل گئی بھلاوے میں لو کرا سید میں جڑے لفظہ تو اگے نہیں پڑھ سکتا یا علی پورا لیو میں معافی دیوائی اگر دل دکھے میں غیر سیدہ میں لوکرانی دا پتھرا 1 مہینہ زواری تے گزرے بندہ گھر پا دے چاندہ ہے پہلے دھیاں پتھران دے حال پوچھ دائے تو سا ہاتھ جوڑے میں لفظ پڑھن لگا آدھی رضا دا بابا جے ظاہر مل گئی ہے وقت دھیاں جگہ وڑ دے تیری قیدار سا ڈھیرے تیری ملاقات وقت تھوڑا ہے او جوان لو ماتمیو بی بی آدھیے تھے آج ستیے ڈٹھیاں الالو 14 سال ہو گئے آدھیے سردار تو زلدال چھاوے 2 دفعہ ہارون دیا فوجا تیرے گھر تے حملہ کرایا ہے اور تیری ادھیاں دے سمال لوٹ لے ایڈی غربت 18 دھیاں نماز ماشاءاللہ بڑی قبول مجلس اے ہن